الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جن دعاؤں کا ذکر فرمایا ہے ان دعاؤں کی تشریح کا سلسلہ چل رہا ہے. درمیان میں مختلف حالات اور مواقع کی مناسبت سے الگ الگ گفتگو بھی ہوتی رہی. پچھلے جمعے آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی کہ یہ جو سردی کا موسم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم الشان تحفہ ہے. یہ عظیم نعمت ہے. مومن کے لیے یہ موسم بہار ہے. دن چھوٹے ہوتے ہیں، آدمی روزہ رکھ لے، راتیں بڑی ہوتی ہیں، اللہ کے سامنے نماز میں کھڑا ہو جائے. تو اس موسم کی قدر کرنی چاہیے. یہ سیزن ہے، کمائی کا سیزن ہے، لہذا اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور مومن جو ہے اس طرح کے موقعوں کو، اس طرح کے مواقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. وہ نیکی کا حریص ہوتا ہے، نیکی کی تلاش میں رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا، اس کی قدر کرنی چاہیے ہم سب کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ایک ایک لمحے سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. تو گزشتہ جمعے سے پیوستہ جمعے، 2-3 جمعے غالباً، حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کی تشریح کی تھی جو قرآن کریم میں مذکور ہے. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اس دعا کا کیا پس منظر ہے؟ اس دعا سے سبق کیا مل رہا ہے؟ کس پیرائے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی؟ یہ ساری باتیں جو ہے وہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں گوش گزار کر چکا ہوں. آج جو دعا ذکر کرنی ہے اور اس دعا کی جو تشریح آج آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے وہ تو انشاءاللہ ابھی آگے بات آ جائے گی. جب سے یہ قرآن کریم کی دعاؤں کی تشریح کا سلسلہ چلا ہے، میں ہر دعا سے پہلے بطور تمہید کی یہ بات بتاتا رہا ہوں
اور اس کا بار بار تکرار کر رہا ہوں، یاد دہانی کرا رہا ہوں تاکہ وہ بات ذہن میں بیٹھے۔ چنانچہ پھر اسی باتوں کو میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو دعائیں ذکر کی ہیں وہ کئی طرح کی ہیں۔ یا تو وہ دعا اللہ تعالیٰ کے کسی پیغمبر نے وہ مانگی، کسی نبی نے وہ دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا، اگرچہ وہ دعا خاص پیغمبر نے مانگی لیکن وہ دعا ہم سب کے لیے بطور دعوت کے ہے۔ کیا معنی؟ کہ ہم نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اس دعا کا یہ نتیجہ اور یہ ثمرہ نکلا، لہذا اس دعا سے عام مسلمانوں کو بھی فائدہ اٹھانا چاہیے اور وہی دعا مانگنی چاہیے، اس کا بھی انشاءاللہ وہی ثمرہ اور وہی نتیجہ ظاہر ہوگا۔ بہت ساری دعائیں قرآن کریم میں ذکر ہے، جیسے کہ یہی دعا لے لیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، تو یہ دعا جو ہے وہ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ جس طرح اس دعا کے مانگنے کا انہیں فائدہ پہنچا، اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اس دعا کو اپنا وظیفہ بنا لے اور اس کو اپنے لیے حرز جاں بنا لے تو انشاءاللہ اس کو بھی اس کے وہ فوائد اور ثمرات حاصل ہوں گے۔ دوسرا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کچھ دعاؤں کی تلقین فرمائی کہ یوں دعا مانگو، جو کسی خاص کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی آدمی کے ساتھ۔ اس میں حکم یہ کہ یوں دعا مانگو۔ مثلا قرآن کریم میں ہے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، یوں کہو کہ اے میرے رب مجھے معاف فرما دے، مجھ پر رحم کر دے، اور آپ بہترین رحم کرنے والوں میں سے ہیں۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں، یوں کہو، یوں مانگو۔ اسی طرح 15ویں پارے میں وہاں بھی ایک دعا سکھلائی ہے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ یہاں بھی دعا کا عنوان سکھایا ہے، یوں دعا مانگو، ان الفاظ سے مانگو۔ اس کی بہت ایک عام سی اور سمپل سی ایک مثال ہے۔ دنیا کا کوئی داتا سخی، کوئی بادشاہ، کوئی پیسے والا لوگوں کو نوازنا چاہتا ہے، داتا کہتی اس کو جو لٹاتا رہے، داتا اس کو نہیں کہتے جو ڈھیر لگائے، انبار لگائے دولت کا، داتا کہتی اس کو کہ جو آئے لٹاتا رہے، لٹاتا رہے، لٹاتا رہے۔ تو اگر کوئی داتا ہے تو اس نے لوگوں کو دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس نے یہ نظم اور یہ ترتیب بنائی ہے، ایک فارم بنایا ہے، اس فارم پر درخواست کا ایک عنوان خود اس نے قائم کیا ہے، خود بنایا ہے۔ اس طرح کچھ جگہیں خالی ہیں، وہ آپ کو پر کرنی ہے، باقی درخواست کا جو نفس مضمون ہے وہ خود اس دینے والے کا، اس داتا کا اپنا بنایا ہوا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی جس کو ضرورت ہے یہ فارم بھر لیں۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ فارم بھر لو، سارا مضمون اس میں پہلے سے ٹائپ کیا ہوا ہے، پورا مضمون اس میں موجود ہے، اس لیے کہ ہر آدمی کی نہ اتنی سمجھ ہے، بوجھ ہے، نہ اتنی صلاحیت ہے، پتہ نہیں وہ کیا الفاظ لکھے کیا نہ لکھے، پتہ نہیں، بس خالی جگہیں چند نام لکھ لو۔ میں مثال دے رہا ہوں، شادی کارڈ نمبر لکھ لو، ولدیت لکھ لو، باقی جو نفس مضمون ہے وہ چھپا ہوا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی شخص اس فارم کو بھر لیتا ہے جو اس کا اپنا داتا کا بنایا ہوا ہے، کسی بادشاہ کا بنایا ہوا ہے، اس کے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے، بھر لیتا ہے،
اور بھرنے کے بعد پھر وہ درخواست جب اس داتا اور بادشاہ کے سامنے پیش کی جاتی ہے اور وہ اس کو اس درخواست کے ملنے پر اس آدمی کو اور اس سائل کو اگر نہ دے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہم کہیں گے کہ بڑا خسیس آدمی ہے، بڑا گھٹیا قسم کا آدمی ہے، خود مضمون بنایا ہے، خود درخواست کا عنوان قائم کیا ہے اور یوں کہا ہے کہ اس طریقے سے مجھ سے مانگو، سب فارمیٹیز پوری کر لی ہے، اس کے باوجود بھی نہیں دے رہا، تو بڑا گھٹیا اور خاندانی نحوست ہے اس کے اوپر۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین جو داتاؤں کے داتا ہیں، جو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، جب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان الفاظ سے تم جب ہم سے دعا مانگو گے، الفاظ بھی ہم بتا رہے ہیں، مانگنے کا سلیقہ و طریقہ بھی ہم بتلا رہے ہیں، اس طریقے سے جب تم ہم سے مانگو گے تو ہم تمہاری دعا کو قبول فرمائیں گے۔ جیسے دنیا کے داتا اور بادشاہ وہ درخواست کو قبول کرتے ہیں عام طور پر، اللہ رب العالمین بھی پھر ان دعاؤں کو، جو دعا اللہ نے اپنے بندوں کو سکھائی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کیسے قبول نہیں فرمائیں گے؟ وہ تو داتاؤں کے داتا ہیں، وہ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، وہ تو پورا خزانہ بھی لٹا دے تو ان کے خزانے میں کوئی ذرا برابر کمی نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ جس طریقے سے مانگنے کا حکم دے رہے ہیں، جن الفاظ کے ساتھ مانگنے کا حکم دے رہے ہیں، اس طریقے سے اگر آدمی نہ مانگے، اس طریقے سے اگر نہ مانگے، ان الفاظ کے ساتھ اگر نہ مانگے تو بڑی محرومی ہے۔ اور مانگ رہا ہے اور مانگنے کے ساتھ جو ہے وہ یقین نہیں ہے، یقین نہیں ہے، تو ظاہر ہے جو آدمی خود مانگ رہا ہے اور اس کو خود مانگنے پر یقین نہیں ہے تو اس کو کیا ملے گا؟ چنانچہ حدیث میں، ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے مانگو، یہ مت سوچو کہ میں جو مانگ رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے یا نہیں ہے، اللہ کے خزانوں میں اس کی گنجائش ہے یا نہیں ہے۔ تم مانگو، اگر تمہارے حق میں بہتر ہوا تو مل جائے گا، حق میں بہتر نہیں ہوا تو نہیں ملے گا، لیکن تمہارا کام یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو یقین کے ساتھ، تمہارے یقین میں کوئی تزلزل نہ آئے، تمہارے یقین میں کوئی ذرہ برابر کمی نہ آئے، تم یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگو، بہتر ہوگا مل جائے گا، بہتر نہیں ہوگا نہیں ملے گا۔ تو یہ میں نے کچھ تمہیدی باتیں میں نے ذکر کر دی، اب میں آگے اس دعا کو ذکر کر رہا ہوں جو دعا مجھے آج ذکر کرنی ہے۔ یہ دعا جو ابھی میں نے خطبے میں آیت پڑھی ہے سورہ کہف کی، اس میں یہ اصحاب کہف نے دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ عجیب دعا ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے یہ سوال کیا تھا، کسی سائل نے، کسی شخص نے یہ سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول، بات بڑی غور سے سنے، بڑی اہم بات ہے، سوال یہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول وہ ان اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے، کتنا وہ عجیب واقعہ ہے کہ وہ 300 سال تک، بلکہ 309 سال تک کے غار میں سوتے رہے، نہ ان کا جسم گلا، نہ ان کا جسم سڑا، نہ انہیں بھوک کی حاجت، نہ ان کو پیاس کی شدت، کچھ نہیں، سوتے رہے 309 سال سوتے رہے۔ اس کا عجیب واقعہ کیا ہے؟ اور یہ سوال اس لیے کیا کہ عیسائیوں کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، تو خیال یہ ہوا کہ جب عیسائیوں کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے تو پتہ نہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کے بارے میں پتہ ہے کہ نہیں پتہ۔
وہ عجیب واقعہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے یہاں قرآن کریم میں سورہ کہف میں اس کو یوں بیان کیا، اذ ابى الفتية الى الكهف، جب وہ چند نوجوان 7 آدمی تھے اصحاب کہف، 8واں ان کو کتا تھا، اذ ابى الفتية الى الكهف، یہ جب چند نوجوانوں نے غار کی طرف پناہ لی، فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا، اور انہوں نے یہ دعا کی. آگے کیا ہے؟ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى بما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. آگے تک واقعہ چل رہا ہے. تو یہاں ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو تمہاری نظروں میں، اب میں بات کر رہا ہوں اصل، تمہاری نظروں میں یہ جو عجیب و غریب واقعہ ہے، جس کو تم عجیب و غریب واقعہ کہہ رہے ہو، یہ ہمارے لیے عجیب و غریب نہیں ہے. تمہاری نظر میں یہ بڑا عجیب واقعہ ہے، اور واقعہ ہے بھی بڑا عجیب. 309 سال تک کے وہ غار میں پڑے سوتے رہے. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ، ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دی. یہ تھپکی جو ہے یہ کنایا ہے سلانے سے. جیسے بچے کو تھپکی دیتے ہیں تو تھپکی دیتے 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 اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، وہ سو جاتا ہے. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، پھر جب ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دی تو وہ کئی سالوں تک کے اس کے اندر پڑے رہے اور سوتے رہے. تو یہاں یہ بات ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جس واقعے کو تم عجیب سمجھ رہے ہو، دیکھیں اب اسی اگلی بات جو ہے میری اس بات سے جڑی ہوئی ہے. تم جس بات کو بڑا عجیب سمجھ رہے ہو، بات عجیب ہے نہیں ہے؟ بولے واقعہ عجیب ہے نہیں ہے؟ تم جس واقعے کو عجیب سمجھ رہے ہو، ہمارے لیے وہ کوئی عجیب نہیں ہے، ہمارے لیے اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، ہماری قدرت سے کوئی چیز خارج نہیں ہے، اس میں کیوں تعجب ہو رہا ہے؟ یہاں در حقیقت سبق ہمیں اور آپ کو یہ دینا مقصود ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور وہ تمہارے اعتبار سے کوئی بہت بڑی کوئی چیز ہو، کوئی بہت بڑی توپ ہو، ہماری نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہماری نظر میں اس کام کو کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. ہاں ہماری حکمتیں ہوتی ہیں، مصلحتیں ہوتی ہیں کہ اس کام کو کیا جائے یا نہ کیا جائے، لیکن ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جیسا کہ اصحاب کہف 309 سال تک کے غار میں سوتے رہے، وہ کوئی عجیب واقعہ نہیں ہے. تو تم بھی اگر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت اور اپنی ضرورت کے لیے دعائیں مانگتے ہو اور تم یہ سمجھتے ہو کہ جی میں کوئی بہت بڑی چیز مانگ رہا ہوں، کچھ نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ساری چیزیں جو ہے وہ آسان ہیں. آگے جو ہے وہ اس واقعے کا جو پس منظر بیان کیا ہے وہ میں اس کا ذرا سا خلاصہ، جتنی میری بات سے متعلق بات ہے وہ بات میں ذکر کر دوں. واقعہ تو بہت لمبا ہے، اس کی تفصیلات ہیں، اس کے احکام اور مسائل ہیں، اس سے میں اس وقت بحث نہیں کر رہا. صرف جو میں نے آیت پڑھی ہے اور اس آیت میں جس دعا کا تذکرہ ہے، اس دعا کی تشریح اور اس سے نکلنے والا جو خلاصہ اور نتیجہ ہے وہ مجھے ذکر کرنا ہے. واقعہ یہ ہے کہ جس زمانے میں اصحاب کہف تھے، اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا مشرک پرست تھا، اور پوری کی پوری قوم بھی بت پرست، بادشاہ بھی بت پرست، پورا ماحول بھی بت پرستی کا. ان کو بڑی تکلیفیں پہنچائیں. یہ 7 آدمی تھے جو انہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا، بڑی تکلیفیں پہنچائیں. تو بادشاہ کے مزید مظالم سے بچنے کے لیے یہ ایک غار کی طرف گئے، ایک غار کی طرف گئے، اور اس غار میں جا کر انہوں نے پناہ لے لی. اور اس غار میں جب پہنچے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی جو دعا آج میں ذکر کر رہا ہوں. وہ دعا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی. کیا مانگی؟
ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. دراصل اس دعا کو سمجھ لیں کیوں، اس لیے کہ یہ دعا ہمیں مانگنی ہے، ہمیں یاد کرنی ہے، اور اس دعا کو ہمیں اپنا وظیفہ بنانا ہے. تو پھر سارے وہ نتائج نکلیں گے جو نتائج اصحاب کہف کو حاصل ہوئے. لیکن سمجھنا ضروری ہے، ساری گفتگو جو وہ اس دعا سے متعلق ہے. ربنا آتنا من لدنک رحمہ، تین باتیں اس دعا میں ذکر کی ہیں. تین باتیں. ربنا آتنا من لدنک رحمہ، جب غار میں انہوں نے پناہ لی تو پناہ لینے کے بعد یہ دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار اور اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما. بعض لوگوں نے رحمت کا ترجمہ جو وہ ہدایت سے کیا ہے، لیکن یہ بات دل کو نہیں لگتی. ہدایت تو ایک عام معنی ہے. من لدن کا رحمہ جو لفظ ہے، اس لفظ سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی خاص چیز ہمیں اپنی طرف سے آپ عطا فرماتے ہیں. ایک تو عام چیز ہے، ہدایت ہے، سب کو ملتی ہے، سارے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی مجھے کوئی خاص وظیفہ بتا دیں، میرے لیے کوئی خاص دعا کر دیں. ارے بھائی عام دعا ہوتی ہے، خاص وظیفہ کیا ہے؟ لیکن وہ بیچارے اتنا زور لگاتے ہیں خاص پر کہ بہت خاص چیز کوئی آپ عطا کر دیں. تو ربنا آتنا من لدنک رحمہ میں بھی یہی مفہوم پایا جا رہا ہے کہ اللہ عام چیز تو آپ نے سب کو دی ہوئی ہے، من لدنک رحمہ اپنی طرف سے کوئی خاص چیز آپ ہمیں عطا فرما دیں. خاص چیز عطا فرما دیں. ایک دعا. وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا، اور ہمارے معاملے کو آسان فرما دیں. ہمارے معاملے کو آسان فرما دیں. کیا معنی؟ کہ ہم جس مقصد سے اس غار میں چھپ رہے ہیں اور اس ظالم بادشاہ کے مظالم سے بچنے کے لیے ہم نے یہاں پناہ لی ہے، اے اللہ ہماری اسی طرح حفاظت فرما، کہیں یہ راز فاش نہ ہو جائے. اور خدا نہ خواستہ اگر یہ راز فاش ہو گیا یا بادشاہ کو کوئی سنبن ہو گئی تو ہمارے پر مزید مظالم ڈھائے گا. ہمارے کام کو ہمارے لیے آسان کر دیں. رشدہ، یہ بھی عجیب لفظ ہے. رشدہ کا معنی رشید اور رشد، اس کا معنی ہدایت نہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی کام، بات سمجھ لیں، کوئی بھی کام ہو، چاہے وہ دنیا کا ہو یا دین کا ہو، کوئی بھی کام دنیا کا ہو یا دین کا ہو، اس کو ہمارے لیے آسان کر دے، اس کو کرنا آسان کر دے، اور اس کے جو نتائج نکلیں گے وہ نتائج ہمارے حق میں ہوں، اس کے جو فوائد حاصل ہونے چاہیے وہ فوائد سارے کے سارے ہمیں ملے. یہ معنی ہے رشد کا. چاہے وہ دنیا کا کام ہو یا آخرت کا کام ہو، ہم کام کو صحیح طریقے سے انجام دے دیں، صحیح طریقے سے انجام دے دیں، اس کام کو کرنا ہمارے لیے آسان کر دیں، اور اس کے جو مطلوبہ نتائج ہیں وہ مطلوبہ نتائج جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائیں یقینی طور پر. یہ معنی ہے رشد کا اور رشد کا یا رشید کا، یہ معنی ہے. قرآن کریم میں بھی ہے نا، الیس منکم رجل الرشید، پیغمبر نے کہا تھا الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی آدمی ایسا سمجھ بوجھ والا آدمی نہیں ہے؟ یہ سارے احمق جمع ہیں. تو وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے کام کو آپ آسان کر دیں. اور آسان کرنے کے بعد آگے رشدہ، کہ اس کے وہ مطلوبہ نتائج نکل جائیں جو مطلوبہ نتائج ہم چاہتے ہیں، جو ہمارے مقاصد ہیں، جو ہمارے اغراض ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ آپ ہمیں کامیابی عطا فرما دیں. یہ دعا اصحاب کہف نے کی تھی غار میں داخل ہونے وقت. تو یہ دعا جو ہے وہ بڑی عجیب دعا ہے، اور ہم میں سے ہر آدمی اس دعا کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یوں سمجھ لیں کہ یہ خاص وظیفہ ہے، یہ خاص وظیفہ ہے. اس دعا کو یاد کر لیں. قرآن کریم میں سورہ کہف میں
جہاں کوئی مشکل پیش آ جائے، جہاں کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، جہاں کوئی خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ناگہانی واقعات سامنے آ جائیں، خلاف مزاج اور خلاف طبع کوئی کام سامنے آ جائے، فوراً اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو جو دعا اصحاب کہف نے کی تھی. تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی تھی اس دعا کے نتیجے میں، اسی طرح اس دعا کے پڑھنے والے کو بھی وہ نتائج حاصل ہوں گے. پھر کیا ہوا؟ 309 سال وقت ہوتا ہے، 309 سال عرصہ، 309 سال تک کے غار میں وہ سوتے رہے. اور اس کے بعد جب آنکھ کھلی تو ظاہر ہے کہ جب آنکھ کھلی تو بھوک لگی. کسی کو بازار بھیجا کہ بھائی جاؤ کھانا وانا لے کر آؤ. اچھا ان کو اندازہ بھی نہیں کہ 309 سال ہو گئے سوتے ہوئے. جسم گلنے سڑنے سے محفوظ، کیڑے مکوڑوں سے محفوظ. اس انسانی جسم میں جو تغیرات اور تبدلات ہوتے ہیں ان سے وہ محفوظ، زمانے کے حوادثات سے وہ جسم محفوظ. اور قرآن نے اس کو بیان کیا سورہ کہف میں، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذات الیمین وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذات الشمال وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ. جب سورج وہاں سے نکلتا تھا تو سورج ان کے اس غار سے کترا کر نکلتا تھا. اور بعض مفسرین نے ذکر کیا ظاہر ہے کہ اگر ایک حالت میں آدمی سوتا رہے تو وہ ہو جاتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، بیڈ سول ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی عجیب شان، جب ایک کروٹ پر جتنی دھوپ لگنی ہے اتنی دھوپ لگ جاتی تھی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود بخود کروٹ چینج کر دیتے تھے، دوسری سائڈ پر دھوپ لگ جاتی تھی. کروٹ دلانے والا کوئی نہیں ہے. یہ اللہ کا عجیب نظام. اور سورج جو ہے وہ کترا کر نکل رہا ہے، وہاں سے ان کے اوپر سے نہیں جا رہا، کترا کر نکل رہا ہے. جتنی ضرورت ہے دھوپ کی اتنی دھوپ پہنچ رہی ہے، بس اس سے زیادہ ہوگی تو سڑ نہ جائے جسم. تو 309 سال تک کے یہ سوتے رہے. جب اٹھے تو کہا کہ بھئی کھانے کی ضرورت ہے. کسی کو بھیجا دکان پہ. ان کے پاس اس وقت جو سکے تھے، اس وقت 309 سال پہلے وہ سکے دے کر دکان والے کے پاس بھیجا. اور جب انہوں نے سالن والن روٹی ووٹی جو بھی لینا تھا لیا، اور دکان والے کو جب سکہ دیا تو وہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ بھئی یہ تو سکہ پتہ نہیں کس زمانے کا ہے، یہ سکہ کس زمانے کا ہے. ظاہر ہے کہ 309 سال کا ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے، اس میں کتنے حالات تبدیل ہو گئے، کتنے لوگ آئے اور کھپ گئے، مرا گئے، کتنے بادشاہ آئے، کتنی حکومتیں آئیں، سب ختم ہو گئی. یہ کس زمانے کے لوگ ہیں؟ تو اب جو بادشاہ تھا جس کے زمانے میں یہ کھانا لینے کے لیے گئے، وہ بادشاہ بڑا نیک اور صالح تھا، اور اس نے ان کے لیے باقاعدہ ایک مسجد اور ایک عبادت کی جگہ بنائی. چرچا ہو گیا، پتہ چلا بادشاہ ملاقات کی غرض سے آیا. اللہ تعالیٰ کی کچھ حکمتیں تھی، یہ دوبارہ غار کے اندر چلے گئے اور غار کا منہ بند ہو گیا. اب میں یہاں اس دعا کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو دعا ہے اس دعا کو، یہ دعا ہر وقت ہر آدمی کے مانگنے کی ہے. میں نے عرض کیا کہ اس دعا کو اپنا چلتے پھرتے وظیفہ بنا لیں. کون آدمی ہم میں ایسا ہے کہ جو آج پریشانیوں کا مارا ہوا نہیں ہے؟ آج جس کے ساتھ کچھ حالات اور مسائل نہیں ہیں، بیماریاں اور ازاریاں نہیں ہیں، وہ معاشی تنگی میں مبتلا نہیں ہے، اور ڈر اور خوف اور ہجان کا ایک عجیب ماحول سا ہے. تو ان حالات کے اندر یہ دعا جو ہے وہ تیر بہدف نسخہ ہے. اور ہم نے اپنے بڑوں سے اور اپنے اساتذہ سے اور بزرگوں سے سنا اس دعا کے معنی کے بڑے فائدے ہیں. فرمایا کہ فرض کر لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیشی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ سے اس شخص نے یہ کہا، جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوئی، جب سارے اس کے کرتوت دیکھے، اب سوال جواب جو ہے وہ شروع ہو گیا. یہ کام کیوں کیا تھا، یہ کیوں کیا تھا، یہ کیوں کیا تھا. اب یہ آدمی اگر اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا کہ یا اللہ اگر آپ ہمیں صحابہ کے زمانے میں پیدا کر دیتے
تو ہم ان چیزوں سے بچ جاتے ہیں. آپ نے ہمیں ایسے ماحول میں پیدا کیا جہاں گناہ، معصیت، منکرات، فحاشی، عریانی، بے حیائی، رشوت خوری، حرام خوری عام تھا. آپ نے اس ماحول میں ہمیں پیدا کیا. آپ اگر اچھے ماحول میں پیدا کرتے ہم ان چیزوں سے بچ جاتے. ہم کیا کریں؟ دنیا میں ہم آئے آپ کی مرضی سے آئیں. تو یہ جواب چل سکتا ہے نہیں چل سکتا؟ جواب میں، اس جواب میں جان ہے نہیں ہے؟ جان ہے. کیوں نہیں ہے؟ آپ اگر ہمیں صحابہ کے زمانے میں پیدا کر دیتے، تابعین کے زمانے میں پیدا کر دیتے، تو آپ تو قادر تھے. اگر آپ پیدا کر دیتے تو ہم اس ماحول سے کم بچ جاتے. اب ہم دنیا میں ہم آ گئے اور اس ماحول میں آئے ہیں، ان حالات میں آئے کہ جہاں جائز کام بھی بغیر پیسے کے اور بغیر رشوت کے نہیں ہوتا. اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ماحول ہی ایسا تھا. پتہ نہیں آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ماحول ہی ایسا تھا. ہم کیا کریں؟ آپ نے ہمیں ایسے ماحول میں پیدا کیا کہ جہاں ہر وقت عریانی، ننگا پن، کیسے ہم اپنی نگاہوں کو بچاتے؟ جہاں دیکھے وہاں تصویر، جہاں دیکھے وہاں تصویر، جہاں دیکھے وہاں عریانی، بے حیائی. اب ہم کیا کریں؟ مجبور تھے. ساری باتوں میں وزن ہے، ساری باتوں میں وزن ہے. صرف اگر اللہ تعالیٰ ایک بات یہ فرما دیتے، سنیں، اگر اللہ تعالیٰ ایک بات یہ فرما دیتے، ساری باتیں تمہاری صحیح ہیں، حالات تمہارے خلاف، ماحول تمہارے خلاف، گناہ اور فحاشی کا سیلاب، منکرات اور معصیت کا دورہ، سب چیزیں ہم مانتے ہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ کبھی ہم سے ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہم سے دعا بھی مانگی تھی یا نہیں مانگی تھی؟ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں ساری بے حیائی تھی، ہم مانتے ہیں حالات برے تھے، ہم مانتے ہیں ماحول پورا کرپٹ تھا، رشوت کا ماحول تھا، حرام خوری کا ماحول تھا، آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے، روڈوں پر رنگی پھر رہی ہیں عورتیں، سب کچھ صحیح ہے. لیکن کیا کبھی خالی بیٹھ کر اور تنہائی میں ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہم سے مدد طلب کی تھی؟ کبھی ہم سے دعا مانگی تھی؟ اگر مانگی تھی تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ بچاؤ ہو جائے گا، اور اگر نہیں مانگی تھی تو پھر اس سوال کا جواب دینا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. بات کچھ سمجھ شریف میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو دعا مانگنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انشاءاللہ آخرت میں پکڑ سے بچاؤ ہو سکتا ہے. لیکن اگر آدمی مانگے ہی نہیں، ذہن ہی نہیں جائے اس طرف دماغ ہی کام نہ کرے، اس بے حیائی کے بہاؤ میں بہتا چلا جا رہا ہے آدمی، ان منکرات اور معصیت کے سیلاب میں بہتا چلا جا رہا ہے، اور دعا مانگنے کی بھی توفیق نہیں ہو رہی، بچنے کی بھی توفیق نہیں ہو رہی، بچنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا، تو پھر ظاہر ہے کہ کوئی بات اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری نہیں چلے گی. ہمارا کوئی عذر اللہ تعالیٰ کے سامنے قابل قبول نہیں ہو سکتا. ہاں، ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ تم اپنی استطاعت کی حد تک کی کتنی کوشش کرتے رہے، وہ بتاؤ. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ قرآن کریم بیان کر رہا ہے. بس بات ختم کر رہا ہوں میں. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم بیان کر رہا ہے. بعض بزرگوں کے بارے میں بھی ان کے حالات میں لکھا ہے. ایک پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا، ایک نیک آدمی تھے، ایک اللہ والے تھے، ان کو وقت کے بادشاہ نے پابند سلاسل کر دیا، جیل میں قید کر دیا کسی حق بات کے اظہار پر. وہ کیا کرتے؟ یہ باتیں بڑی اہم باتیں سیکھنے کی ہیں. وہ کیا کرتے کہ جب جمعے کا دن آتا، نہاتے دھوتے، جو اچھے کپڑے ہوتے وہ پہنتے، اپنا بناؤ سنگھار کرتے، اور اس کے بعد جیل کے دروازے تک جاتے. دروازہ تو بند ہوتا، واپس آ جاتے، ظہر کی نماز پڑھ کر فارغ ہو جاتے. تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ کو پتہ بھی ہے کہ اتنا بڑا تالا لگا ہوا ہے سامنے، دروازہ جو ہے وہ مقفل ہے، اور پھر آپ نہا بھی رہے ہیں، دھو بھی رہے ہیں، تیار بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ کام کر رہے ہیں، گیٹ تک جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ کہا کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ سوال کرے کہ گیٹ تک جانا تو تمہارے اختیار میں تھا، وہ اپنے حصے کا کام تم نے کیا کہ نہیں کیا، تو میرے پاس کیا جواب ہوگا؟
गेट तक जाना तो तुम्हारे इख्तियार में था, नहाना तुम्हारे इख्तियार में था, जुमे की तैयारी करना तुम्हारे इख्तियार में था, कपड़े बदलना तुम्हारे इख्तियार में था, कदम उठाना तुम्हारे इख्तियार में था। बाकी आगे दरवाजा खुलना या ना खुलना वो तुम्हारे इख्तियार में नहीं था। तो मुझे कम से कम मैं अल्लाह ताला के हुजूर तो ये जवाब दे सकता हूं कि मेरे बस में जो जो काम थे वो सारे के सारे काम मैंने कर लिए, उसमें जर्रा बराबर कोई कोताही नहीं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मामला निपटा दिया जाएगा। तो अर्ज करने का मकसद यह है कि हमारे जिम्मे जितना काम है हम कम से कम वो तो करें। हमारे जिम्मे जितना काम है वो काम तो हम करें। हमारे जिम्मे है इन मुनकरात से, इन गुनाहों से, इन मासियतों से, इन परेशानियों में अल्लाह की तरफ रुजू करना। और अगर हम सिर्फ तफसीरे करते रहे, तनकीद बराए तनकीद होती रही और सियासत पर तबसरा, उस पर तबसरा, फलां पर तबसरा, फलां पर तबसरा, अगर यही होता रहा और अमली कदम कोई नहीं उठाया तो क्या अल्लाह ताला के यहां छुटकारा मिल सकता है? नहीं मिल सकता। इसलिए ये जो दुआ मैंने अर्ज की, असहाबे कहफ की दुआ, इस दुआ का हम में से हर आदमी मोहताज है। और समझ कर मांगे, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, आते जाते हर वक्त ये दुआ करता रहे, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ए मेरे परवरदिगार, आप मेरे लिए कोई खास मुझे कोई चीज अता फरमा दें और मेरे मामले को आप आसान फरमा दें। जिस काम को मैं करने जा रहा हूं उस काम में मुझे कामयाबी अता फरमा दें। उसके जैसे नतायज जाहिर होने चाहिए, ए अल्लाह वैसे हस्बे मंशा नतायज उसके जाहिर हो जाए। ये सब आपके इख्तियार में। मेरा काम है मांगना और आपका काम है उस दुआ को कबूल करना। अगर ये दुआ भी ना मांगे, अल्लाह की तरफ रुजू भी ना करें, फिर आखिरत में कोई उज़्र हमारा काबिले कबूल नहीं होगा। तो अगरचे दुआ जो है, मैंने जैसे कि अर्ज किया, दुआ तो अगरचे असहाबे कहफ की है, लेकिन जिस तरीके से दुआ उन्होंने मांगी और उसके सबरात अल्लाह ताला ने जाहिर फरमाए, इसी तरीके से वो दुआ अगर आज हम भी उसी जज्बे से मांगे तो अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उसके वो नताज और समरात और वो फवायद इंशाअल्लाह हमें भी हासिल होंगे। अब इसके लिए जरूरी नहीं कि हम सबको 309 साल तक की किसी गार में जाना है, या हमारी उम्र जो वो 309 साल होगी, वो उनका वाक़या था, वो खत्म हो गया। लेकिन जो क्राइसिस हैं, जो हालात हैं नामुवाफिक, अल्लाह ताला इस दुआ की बरकत से इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हमारी दस्तगीरी फरमाएंगे। इस दुआ की बरकत से अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमें मुश्किलात से निकालेंगे, अल्लाह ताला हमें छुटकारा नसीब फरमाएंगे। लेकिन ये उस वक्त है सारी बातें कि जब आदमी खुद उन मुश्किलात से बचने का इरादा करे, खुद इन मुश्किलात से बचने का इरादा करे और हर मामले में अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे। तो मैंने अर्ज किया कि दुआ मांगने के तो फायदे ही फायदे, फायदे ही फायदे, फायदे ही फायदे, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उसका कोई नुकसान नहीं है, हर वक्त फायदा है। कबूल हो गई तो मतलूबा नताइज हासिल हो गए, और अगर दुआ कबूल न भी हुई तो कम से कम दुआ मांगने पर जो अजर और सवाब मिलता है वो तो यकीनी तौर पर मिलेगा। तो इसलिए इस दुआ को ये मैं अर्ज कर रहा हूं, ये दुआ बहुत बड़ा वजीफा है। हर वक्त हर वक्त हर वक्त हर वक्त हर वक्त इसकी रट लगाएं, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जब रट लगाएंगे इस दुआ की तो इस दुआ के जो मतलूबा नताइज और समरात हैं अल्लाह ताला हम सबको वो अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला हर तरह के शुरूर से और फितनों से और हर तरह की आजमाइशों से और इब्तिलाआत से अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, और इस दुआ की बरकत से अल्लाह ताला हमारे हक में खैर और भलाई मुक़द्दर फरमा दें। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।